بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل فیکٹس۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے تناظر میں ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا، تم جس دریا دلی سے غریبوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کل خود تمہیں پیسے کی ضرورت پیش آئے اور یہ رویہ تمہیں شرمندہ کر دے؟ میرا خیال تھا کہ اس کا جواب ہوگا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یا پھر خرچ کیجئے تاکہ تم پر خرچ کیا جائے۔ لیکن میرے لیے اس کا جواب بالکل انوکھا اور حیرت انگیز تھا۔ وہ پورے وثوق سے بولا، خرچ کرنے والے شہداء اور اولیاء کی طرح ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے نہ ہی ماضی پر ملال۔ میں اس کے اس جواب پر متحیر ہوا اور سوچا کہ ضرور اس کو قرآن پاک سے ہی پوچھ کر تصدیق یا تردید کروں گا۔ میں نے جب قرآن پاک کھول کر تصدیق کی کہ کیا واقعی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بشارت اولیاء، شہداء اور مال خرچ کرنے والے تینوں اقسام کے لوگوں کے لیے یکساں ہے، تو دیکھا کہ سورہ بقرہ میں مال خرچ کرنے والوں کے حق میں 2 بار یہ آیت و بشارت آئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے، یعنی نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے نہ ماضی پر افسوس۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ انہیں نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے نہ ماضی پر ملال۔ جبکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 میں شہداء کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر خوش رہتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، اس لیے کہ نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے نہ ہی ماضی پر افسوس۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اولیاء اللہ کی نشانی میں بھی یہی بتایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ یقیناً میری توجہ پہلی بار اس طرف گئی تھی کہ مال خرچ کرنے والے بھی اولیاء اللہ اور شہداء کی طرح ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں اندیشہ ہوگا نہ ملال۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے امیر ہونا یا زیادہ مالدار ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، یقین کیجئے یہ مقام بھی امیر اور مالدار ہوئے بغیر حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو جی ہاں ناظرین اکرام، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے زیادہ مالدار ہونا یعنی مال کی کوانٹٹی یا مقدار کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ نیت کی کوالٹی یعنی اخلاص نیت کو اصل اہمیت حاصل ہے۔ ہم آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ سے اس بات کی واضح مثال پیش کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا تو بعض صحابہ کرام نے سونے، چاندی اور اونٹ اللہ کی راہ میں جمع کروائے۔ کچھ نے اپنا سارا مال اور کچھ نے اپنا آدھا مال
اللہ کی راہ میں پیش فرما دیا۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ بازی لینے والے صحابی ابو عقیل، جن کے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھا، آئے تو انہوں نے چند سیر کھجوریں پیش کی۔ پوچھا گیا کھجوریں کہاں سے حاصل کی؟ تو عرض کیا کہ ایک یہودی کے ہاں رات بھر محنت مزدوری کی اور صبح جو کھجوریں ملی ان میں سے آدھی اپنے بال بچوں کو دے دی اور آدھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ کھجوریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سونے چاندی اور درہم و دینار کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں سونے چاندی کے ڈھیر پر بکھیر دیں۔ اس ایمان پرور منظر سے اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا، مگر منافقین آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے تبصرے کیے کہ یہ مٹھی بھر کھجوروں سے کیسر روم کو شکست دینا چاہتا، اور کہا کہ مالدار لوگ ریاکاری اور نمائش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مخلص صحابہ کرام کی طرف سے ان بدبخت منافقین کو جواب دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو برضا و رغبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اہل ایمان کی قربانیوں پر ناروا تبصرے کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی غربت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ خون پسینے سے کما کر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ توبہ میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ! کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مقام حاصل کرنے کے لیے امیر یا مالدار ہونا شرط نہیں، بلکہ جو اور جتنا میسر ہو اس میں اخلاص اس پائے کا ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، صرف یہی نہیں بلکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ سے اس بات کی تصدیق لے سکتے ہیں کہ مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہوا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اصحاب کے ہمراہ ان دونوں کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا، اے ابو الحسن، بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزندوں کی تندرستی کے لیے نذر کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت فضا نے نذر کی کہ اگر ان دونوں کو شفا مل گئی تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ دونوں کو شفا مل گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو قرض لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک یہودی کے پاس کام کے عوض تھوڑا سا جو لیا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس سے روٹی بنائی۔ افطار کے وقت سائل دروازے پر آیا اور کہا، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا اٹھا کے اسے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس کے دوسرے دن بھی روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت ہوا اور کھانا حاضر کیا تو دروازے پر ایک یتیم آیا۔ اس بار بھی انہوں نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا اور افطار کے وقت ایک قیدی آیا، پھر آپ نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی حسنین کریمین کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ وہ بھوک سے کانپ رہے ہیں، فرمایا، آپ کی حالت دیکھ کر میری حالت ناگوار ہو گئی ہے۔ یہ فرما کر اٹھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ مصلی عبادت پر کھڑی ہیں اور بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے حلقے بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے۔ اس وقت جبرائیل امی نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اہل بیت کی مبارک دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ انسان کی آیت نمبر 8 اور اس کے ساتھ کی آیات نازل ہوئیں کہ بلا شبہ نیکوکار جنت میں شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جو آب کافور کی آمیزش ہو، یعنی وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور جدھر جائیں گے ادھر بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں یا منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ تو ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور سے ہی یہ دو مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پیسے یا مال سے اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی میسر ہو اسے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنا اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ اور شہدائے کرام کا مقام ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔